الله 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 الله. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے 11ویں درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور علم نافع حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور جو علم ہم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق دے، اور اس راستے میں جو صبر ہو، جو مصیبتیں آئیں، اس مصیبت کے اوپر اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حنیفیت یہ ملت ابراہیم علیہ السلام ہے، جس ملت کی، جس دین کی پیروی کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کا اللہ رب العالمین کے لیے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور عبادت کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات کو اسی بات کا حکم دیا ہے، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یہ دنیا اور یہاں انس و جن کو بسانے کا، یہ دنیا بپا کرنے کا، یہ پوری کائنات کے نظام کے سجانے کا اور اس کو چلانے کا عظیم مقصد جو ہے، وہ مقصد ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اور اس کے لیے اس کی توحید کو خالص کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہی مقصد ہے انسانوں کے پیدا کرنے کا، زمین و آسمان کے بنانے کا۔ اس پہ دلیل ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے، یعنی صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، اور میری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ مصنف رحمہ اللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعبدون کا مطلب ہے یوحدون، یعنی میری توحید کا اقرار کرتے ہوئے میری ہی عبادت کریں، میری توحید کا اقرار کرتے ہوئے میری ہی عبادت کریں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ بولیے جلدی جلدی جواب دیجیے۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس میں سوچنے کی ضرورت۔ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا سب کو، جنوں اور انسانوں، جنوں اور انسانوں کو، مطلب انسانوں میں سب کو۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پیدا کیوں فرمایا ہے؟ عبادت کے لیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے اور وہ کام نہ ہو؟ گویا کہ اس نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا
اور لوگ اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اکثر لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ مشرک ہیں روئے زمین کے اوپر۔ تو کیا کہیے گا، کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی اللہ نے بہت سے انسانوں جنت اس لیے کہ دوزہ کے لیے پیدا کیا، ان کے اعمال کی۔ پھر یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؟ یہ مقصد ہے، لیکن امتحان ہم لوگ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں عبادت کی دو قسم ہیں۔ عبادت کی پہلی قسم عبادت شرعی امری، وہ عبادت جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اور عبادت شرعی، یہی عبادت یہاں مراد ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے لیکن بندے کو اختیار بھی دیا ہے، بندے کو اختیار بھی دیا ہے کہ بندہ اپنے چوائس سے اختیار کرے کہ اس کو یہ راستہ پسند ہے یا اس کے علاوہ کا راستہ پسند ہے۔ یعنی انسان مجبور نہیں بنایا گیا کہ نہیں اس کو یہ کام ہی کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا، اس راستے کی وضاحت کے لیے رسولوں کو بھیجا، جیسا کہ ہم رسول کے بھیجنے کے مقصد میں پڑھ چکے ہیں، اور اوپر آپ کے سامنے گفتگو آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا، رسولاً مبشرین و منذرین، پڑھ چکے ہیں اوپر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو نے تو کوئی راستہ بتایا ہی نہیں تھا، تو نے تو کوئی رہنمائی کی ہی نہیں تھی۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، انسان کو عقل دی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اسی لیے پاگل سے اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے اللہ رب العالمین نے قلم کو اٹھا لیا ہے، عن المجنون، پاگل آدمی سے، حتی یفیق، یہاں تک کہ اس کا پاگل پن ختم ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، وہ پاگل پن سے اچھا ہو جائے وہ، اور اسی طریقے سے وعن النائم، سونے والے سے، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور اسی طریقے سے وہ آدمی ومستکرہ علیہ، وہ آدمی جو کسی معاملے کے اوپر زبردستی کر دیا جائے۔ ان تینوں سے قلم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس آیت میں کوئی ٹکراؤ اور کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کی دو قسم ہے۔ عبادت کی وہ قسم جس کو عبادت شرعیہ امریہ کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے آرڈرز ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، اور ان کو فالو کرنے میں، نہ کرنے میں بندہ آزاد ہے۔ بندہ آزاد ہے، اگر فالو کرے گا، ویسا کر کے چلے گا جیسا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو جنت ہے، اور اگر فالو نہیں کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، شریعت میں اپنے طرف سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی خود ساختہ دین بنا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی کوشش کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص جہنم جائے گا، اور جنت ایسا شخص نہیں جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور عبادت کی دوسری قسم جس کو عبادت کونیہ کہتے ہیں، اس عبادت میں چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں جانور بھی ہیں۔ کسی جانور کو کبھی پریشان دیکھیے گا تو وہ بھی اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عبادت کونیہ ہے جس میں بندے کو اختیار نہیں ہے، بالکل تقدیر کے طرح سے۔ آ گئی یہ بات سمجھ میں؟ دلیل اس کی یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا. یہ سب عبادت شرعیہ امریہ کا حکم معاملہ ہے اور اس کی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو یا اے لوگو، ایمان لانے والوں نے اے لوگو، اے سارے کے سارے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی الحمد. چلیے عبارت پڑھیے آگے، کتاب کی عبارت آگے پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ہے ان میں سے سب سے عرفہ و اعلیٰ چیز توحید ہے، جو ہر بس قسم کی عبادات صرف بس اللہ بس کیجیے، پھر آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جن کا چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے تمام اوامر کو اگر جمع کیجیے گا تو اس میں سب سے بڑی چیز، سب سے اعلیٰ چیز، سب سے بلند چیز اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہمیت والی چیز یہ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی توحید ہے. آ گئی یہ بات سمجھ میں؟ جی. ہاں. اب دیکھیے یہ لفظ توحید، اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. توحید کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا اصطلاحی معنی بھی پڑھ چکے ہیں. توحید جو ہے یہ لفظ مشترک ہے. مشترک کے معنی کئی معنوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، کئی معنوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اسی لیے علم کو استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے حاصل کرنا بھی ضروری ہے. آج لوگ توحید لکھتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر پڑھتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر کے. تو توحید آج کے اس زمانے میں یا اس آج سے پہلے بھی تین معنوں پر یا تین اطلاقات کے اوپر، تین مفہوم کے اوپر استعمال کیا جاتا رہا ہے. اگر توحید معتزلہ بیان کرے تو اس کا الگ معنی ہوگا. توحید اگر اشعری، اشاعرہ، یہ سب فرقوں کے نام ہیں، باطل فرقوں کے. معتزلہ ایک باطل فرقہ ہے، اشاعرہ یہ ایک باطل فرقہ ہے. اگر یہ فرقے توحید کا ذکر کریں تو اس کا معنی دوسرا ہوگا. اور اگر اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث توحید کا ذکر کریں تو اس کا معنی دوسرا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھیے اگر کوئی معتزلی، عقیدے کے اندر معتزلہ ہے وہ، اور وہ توحید کہتا ہے تو اس سے مراد ہے اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کرنے کو وہ توحید کہتے ہیں. یعنی تمام صفتوں سے اللہ کا انکار کر دیا جائے تاکہ اللہ رب العالمین اکیلا ہو جائے. وحد یوحد توحیدا، یعنی کسی بھی چیز کو ایک شمار کرنا. تو معتزلہ کے نزدیک اللہ رب العالمین اس وقت تک ایک شمار نہیں ہوگا جب تک اس کے تمام صفات کا، تمام اسماء کا، تمام ناموں کا انکار نہ کر دیا جائے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ آ رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا، یہی توحید، لفظ توحید اگر کوئی اشعری فرقہ کا آدمی استعمال کرے تو اس سے وہ معنی لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات کی تعویل کرنا. تعویل کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو تعویل کہتے ہیں لفظ کو اس کے اصلی معنی سے نکال کر کے دوسرے معنی میں استعمال کرنا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یہودیوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلت ایدیہم، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ
مبسوطتان، بلکہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. معتزلہ نے کہا، اشعری نے کہا، اشاعرہ نے، کہ اگر ہم اس آیت میں ید کا ترجمہ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم بل یداہ مبسوطتان، ید کا ترجمہ ہاتھ سے کریں گے تو مخلوق کو بھی ہاتھ ہے، اللہ کو بھی ہاتھ ہے، تو اللہ اور مخلوق کے درمیان مشابہت لازم آئے گی. اسی لیے ہم یہاں ید کا ترجمہ ہاتھ سے نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے قدرت ہے. ید سے مراد یہاں قدرت ہے، جبکہ عربی زبان کے اندر ید بول کر کے اور جس کی تسنیہ یدان آتی ہے یا یدین آتی ہے، اس سے بول کر کے ہاتھ ہی مراد لیا جاتا ہے اور دوسری چیز نہیں مراد لی جاتی. قرآن مجید عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں ید ہاتھ کو بولتے ہیں تو ہاتھ ہی معنی لیا جائے گا. تب رہا کہ اللہ رب العالمین کا کیسا ہاتھ ہے، کس طرح کا ہاتھ ہے، اس میں کتنی انگلیاں ہیں، کیسی ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، اس کی کیفیت یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے یہ ہم کو پتا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ جی. اگر معتزلہ توحید کا تذکرہ کرے تو اس سے معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات کا اور اسما کا انکار کر دینا، اور اگر اشاعرہ لفظ توحید کا ذکر کرے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے صفات کی تعویل کر دینا. اور تعویل کس کو کہتے ہیں وہ میں بتایا کہ لفظ کو اس کے اصلی معنی سے نکال کر کے اس کے دوسرے معنی کی طرف، باطل معنی کی طرف پھیر دینا جس کے اوپر وہ لفظ دلالت نہ کر رہا ہو. جیسے ید عربی زبان کے اندر ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اور کوئی کہے کہ نہیں اللہ رب العالمین کو اگر ہاتھ کہیں گے تو مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی، اسی لیے یہاں پہ ہاتھ کا ترجمہ کس سے کریں گے؟ قدرت سے کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، ہاتھ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتے ہیں اشعری لوگ. تو اب انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے والا شخص توحید لکھ کر کے سرچ کرے گا اور کوئی معتزلی عالم کی بات آ گئی اس کے سامنے اور وہ پکڑ میں آ گیا، تب کیا کرے گا؟ اور پھر سوالات آپ کے سامنے آیا تھا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس کو کون سا عقیدہ میں بہتر ہے یا کون سا عقیدہ میں برا ہے. جب آپ ان چیزوں کو جانیے گا تب. یہی ہے کسی کو اچھا یا برا پکڑنے کا پوائنٹ کہ توحید کا معنی آپ نے کیا پڑھا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور توحید کا ترجمہ اور اس کا معنی کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے، اسی سے اس کے عقیدے کا اندازہ ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی ہے کنجی، یہی ہے ماسٹر کی جس کے ذریعے سے آپ کسی کے عقیدے کو تول سکتے ہیں، اس کو پرکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے، توحید کا معنی آپ جانتے ہیں، لفظی بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک، لغوی معنی بھی اور اصطلاحی معنی بھی. لیکن توحید اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کے نزدیک دو معنوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، دو مفہوم کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے دو اطلاق ہیں. اب اطلاق کہیں گے تو یہ بہت بھاری لفظ ہوگا، تو اسی لیے ہم نے کہا معنی اور مفہوم. دو معنی اور مفہوم کے اوپر اہل سنت والجماعت کے نزدیک لفظ توحید استعمال کیا جاتا ہے. پہلا معنی عام ہے اور دوسرا معنی خاص ہے. پہلا معنی عام ہے، عام کے معنی توحید کو شامل ہے، پوری توحید کے قسموں کو شامل ہے پہلا معنی. اور دوسرا معنی جو ہے یہ پورے قسم کو تو شامل نہیں ہے، لیکن توحید کے قسموں میں سے سب سے اہم قسم جو ہے جس کے اوپر امتیں گمراہ ہوئی اور جس کے لیے جنگیں لڑی گئیں اور جس میں قومیں زیادہ تر گمراہی کا شکار ہوئی، اس کو شامل ہے، اس کو شامل ہے. اب آئیے یہ دیکھیے، توحید عام معنی میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ رب العالمین کے لیے ان چیزوں کو اکیلا ثابت کرنا جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اللہ رب العالمین کے کاموں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اس کو اسی کے لیے خاص کر دینا، یہ توحید کا معنی اس کے عام معنی کے اندر ہوا. آگے آئیے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا کے لیے ان کاموں کو خاص کر دینا جو مخلوق کے ساتھ خاص ہے.
انسانوں کے ساتھ خاص ہے، جناتوں کے ساتھ خاص ہے، یا جنات جو کام کرتے ہیں ان کاموں کو اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص کر دینا، خاص کر دینا۔ اور تیسرا معنی اسماء اور صفات کو جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا، بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر اس کی تعویل کرتے ہوئے ثابت کرنا۔ اب یہ عام معنی میں توحید کے تینوں قسموں کو شامل ہو گئی۔ کون کون سی قسم؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء، توحید اسماء صفات۔ توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا هل من خالق غیر اللہ، هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہو؟ یعنی کوئی اللہ کے علاوہ دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ رب العالمین کے لیے ہی تخلیق کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی آرڈر دینا ہے، یعنی ملکیت اور بادشاہت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد آئیے توحید، اس میں توحید الوہیت بھی ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین کے کاموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دینا، جیسے تخلیق کرنا، روزی دینا، کائنات کا نظام چلانا، اولاد دینا، ہے نا، بیماری دینا، شفایابی عطا کرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اب اس کے بعد توحید الوہیت، توحید الوہیت کہتے ہیں بندہ اپنے کاموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے، اور یہی عبادت ہے، یہی عبادت کا معنی ہے۔ یعنی اگر وہ ذبح کرے تو اللہ کے لیے ذبح کرے، نماز پڑھے تو اللہ کے لیے نماز پڑھے، اگر وہ صدقہ کرے تو اللہ کے لیے کرے، زکوٰۃ دے تو اللہ کے لیے زکوٰۃ دے۔ یعنی بندہ اپنے کاموں کو جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب اور اللہ رب العالمین کی نزدیکی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے۔ اور اس کے بعد توحید اپنے عام معنی کے اندر توحید اسماء اور صفات کو بھی شامل ہے۔ اسماء اور صفات کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں کے اندر، اس کے صفتوں کے اندر اکیلا سمجھا جائے، جس نام کو، جس صفت کو اس نے خود اپنے لیے بیان کیا ہے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان کیا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی آدمی یہ پوچھے کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ توحید کی 3 قسم ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں سے یہ تقسیم لائے؟ کیا جواب ہوگا؟ قرآن اور حدیث سے، قرآن اور حدیث سے۔ حدیث کیسے؟ قرآن کی صورتوں میں اللہ کے نام، کہتے ہیں کہ علماء نے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کی جو آیتیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر دلالت کرنے والی جو احادیث موجود تھی ان تمام کو اکٹھا کیا اور جمع کیا، تو ان لوگوں نے یہ پایا کہ توحید ان تینوں مدار کے اندر ہی گھومتی ہے اور اس سے باہر نہیں نکلتی۔ جتنی تو باتیں توحید کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو وہ گھوم پھر کر کے انہی تینوں چیزوں کے اوپر آتی ہے، توحید ربوبیت کے اندر، توحید الوہیت کے اندر، توحید اسماء اور صفات کے اندر، توحید اسماء اور صفات کے اندر۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا توحید ربوبیت، اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا قائل ہے تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت یہ لازم کرتی ہے اللہ رب العالمین کی الوہیت کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ظاہر ہے وہی ہم کو آرڈر دے سکتا ہے، وہی ہم کو حکم دے سکتا ہے، اور وہ ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کے لیے انسان اپنی پیشانی کو خم کر رہا ہے، جس کے سامنے انسان جھک رہا ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ان صفات کا مالک ہو جو صفات اپنے کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہوں، اور اللہ رب العالمین اپنے تمام صفات اور اسماء حسنہ میں اس کے کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے،
اس سے کمال اور اس سے اونچائی کا کوئی دوسرا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے بعد آئیے، یہ توحید اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کے عام معنی کے اندر تھی. توحید اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل الحدیث کے نزدیک خاص معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. وہ خاص معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں اکیلا سمجھنا، یا بندہ اپنی تمام تر عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے. یہ توحید ہے. یہ توحید. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنی آیتوں کے اندر توحید کا تذکرہ ہے مطلقاً، وہ اسی توحید کے اوپر دلالت کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اوپر. اللہ رب العالمین کی عبادت کے اوپر. چلیے اس کے بعد آگے پڑھیے. جو ہر قسم کی عبادت صرف اللہ واحد کے لیے بجا لانے کا دوسرا نام ہے، اور جن امور سے دیکھیں یہاں پہ مصنف نے کیا ترجمہ کیا؟ صرف عبادت سے ترجمہ کیا. توحید الوہیت اور توحید اسماء اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات کا تذکرہ نہیں کیا. اب کوئی آدمی آپ سے سوال کرے گا کہ دیکھو آپ کہتے ہو کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے جس کا حکم دیا وہ توحید ہے، اور توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خاص کر دینا. تو آپ کہیے گا نہیں بھائی صاحب، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل الحدیث کے نزدیک توحید اپنے اطلاق میں 2 معنوں کے اوپر دلالت کرتی ہے. ایک معنی وہ ہے جو عام ہے جس میں توحید کی ساری قسمیں شامل ہیں، اور دوسرا معنی وہ ہے جو خاص ہے، جو صرف توحید الوہیت کے لیے بولا جاتا ہے، جس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ جہاں کہیں بھی توحید مطلق طور پہ بیان کیا گیا ہے وہ توحید الوہیت کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے اس دوسرے معنی کو جو خاص معنی ہے وہ مراد لیا ہے. چلیے. اور جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان میں سب سے بڑا شرک ہے، جو غیر اللہ کو اپنی ندا و ودا میں اس کے ساتھ شامل کرنے کا دوسرا نام ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. بس کیجیے. جب مصنف رحمت اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کے اوامر میں سے سب سے بڑی چیز کا تذکرہ کر دیا جو توحید تھا، تو اب اللہ رب العالمین کے نواہی میں سے، اللہ رب العالمین کے منع کردہ چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں جو شرک ہے. جو کیا ہے؟ شرک. اب آئیے، شرک کے لغوی معنی تسویہ کے ہیں، اور تسویہ کہتے ہیں کسی کو کسی کے برابری میں کھڑا کر دینا، کسی کو کسی کے برابر کر دینا. جب انسان کسی چیز کو کسی چیز کے برابر کر دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس چیز کو اس چیز کے برابر کر دیا. گویا شرک میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ خالق کو مخلوق کے برابر کر دیتا ہے، یا مخلوق کو خالق کے برابر کر دیتا ہے، یا وہ کام جو صرف خالق کے لیے خاص تھا اس کام کو خالق سے نکال کر کے مخلوق کو دے دیتا ہے، یا خالق کے لیے بھی کرتا ہے مخلوق کے لیے بھی کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہوا شرک. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی سر. شرک کا لغوی معنی کیا بتائیں؟ لغوی معنی تسویہ، برابری کرنا، کسی بھی چیز کو کسی کے برابر ٹھہرا دینا. اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو کام خاص ہے اس میں بندے کو یا مخلوقات میں سے کسی کے لیے اس کام کو انجام دینا، یہ شرک ہے. اور شرک کا چھوٹا معنی ہے جو ہم نے پہلے درس میں آپ کے سامنے بتایا تھا، عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کی بھی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک. اب جس طرح سے توحید کے اہل سنت والجماعت کے نزدیک 2 اطلاقات ہیں، 2 معانی اور 2 مفہوم کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے پہلے شرک کی 2 قسم ہے. شرک کی کتنی قسم ہے؟ 2 قسمیں. 2 قسم. ایک شرک اصغر اور ایک شرک
اکبر. ایک شرک اصغر اور ایک شرک اکبر. شرک کے بھی دو اطلاق ہیں. ایک اطلاق عام، جیسے توحید میں پڑھے آپ ابھی، توحید عام، توحید خاص. ویسے شرک کے بھی دو اطلاق ہیں، شرک عام، شرک خاص. اس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. پھر شرک اکبر کے 4 قسمیں ہیں. اگر تمام شرک کے قسموں کو آپ جمع کیجئے گا تو وہ انہی 4 کی طرف لوٹے گی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پر اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ